بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو علم میں رسوخ والے لوگ ہیں، ماہر لوگ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، وہی صحیح طور پر ان آیات کا ادراک کر پاتے ہیں۔ معاملات کا فہم، آیات کا فہم، نشانیوں کا فہم، اللہ کے حکم کا فہم، اللہ کی مرضی کا فہم، یہ جو دانش والے لوگ ہوتے ہیں، عقل رکھ کر عقلوں کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، وہی صحیح طور پر اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ تو یہ آیت پاک سیدھے سیدھے آپ جیسے اولو الالباب کو مخاطب کرتی ہے، آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلاتی ہیں۔ آپ اپنے شہر کے، اپنے سماج کے اولو الالباب میں ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ علم و دانش والے لوگ، عقل و فہم رکھنے والے لوگ، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ انہی کی مرضی سے، انہی کی سوچ سے، انہی کی منصوبہ سازی سے یہ معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ اگر ان کی سوچ پاکیزہ ہے، ان کے خیالات اعلیٰ ہیں، وہ انسانیت کا بہبود اور فروغ چاہتے ہیں، اس کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، سماج میں امن چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس طرح کا لاہ عمل دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی سوچ میں فساد ہے، ان کی سوچ میں پستی ہے، وہ انسانیت کے بے خواہ نہیں ہے، تو انسانیت کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سماج کے جو سربراہ لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، انہی کے معیار پر سماج تعمیر پاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی کہی، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے سمجھا، اسی رخ پر سماج کو تعمیر کیا۔ اگلے زمانوں میں قرآن مجید کی کہ اس گتھی کو، اس بتائے ہوئے حکم کو، اس راز کو یورپ نے سمجھ لیا، تو انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی پیٹھ پر چڑھ کر نئے علوم و فنون کی، نئی ایجادات و اکتشافات کی بنیاد رکھی، نئی تہذیبیں ڈیولپ کی، نئے طور طریقے ڈیولپ کیے، اور دنیا میں وہ ترقی یافتہ اور ماہر کہلائے۔ یہ ایک سچائی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے الگ سے جو سماج کا، جس اپنے فن کا، اپنے سبجیکٹ کا جو ماہر ہے، ایسے لوگوں کو اور کاموں سے چھوڑ کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ تم یہی کام کرو کہ تمہاری اس فیلڈ میں ہمارا ملک یا ہمارا سماج یا ہماری جماعت یا ہماری کوئی ایک یونٹ کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ ہم اپنے نشانے کو زیادہ بہتر طور پر حاصل کر سکیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تھنک ٹینک کی،
جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسی کام کے لیے فارغ کر دیا جاتا ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر جماعت میں، ہر ادارے میں اب اس کا باقاعدہ ایک رواج پڑ گیا ہے کہ پہلے وہ ٹاسک اس تھنک ٹینک کو دیا جاتا ہے، وہ اس کے مالہ و معالہ پر غور کرتا ہے، وہ ایک نقشہ کار بنا کر کے دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو قوت نافذہ ہوتی ہے اس کو نافذ کرتی ہے. اس حد تک اس کا رواج ہے. کرکٹ میچ میں بالر بال کہاں ڈالے گا، بیٹسمین کہاں سے کس ایکشن سے بیٹنگ کرے گا تو اسے زیادہ کامیابی ملے گی، اس کی رہنمائی کے لیے بھی تھنک ٹینک بنایا جاتا ہے کہ ایسے جو تم یہ کام کرو گے تم کو اپنے مقصد میں کیسے کامیابی حاصل ہوگی. اس کا رواج اب بہت ہے، تھوڑا بڑا نہیں. اس کے تھوڑا سا آپ لوگ بھی سرچ کریں گے گوگل پر تو مل جائے گا کہ امریکہ میں کئی ہزار ہیں تھنک ٹینک کے، الگ الگ سبجیکٹ کے، الگ الگ کاموں کے لیے. چائنا میں بہت ہے. اس سرزمین پر ایک ناجائز ملک ہے، وہ بھی اس کام میں بہت آگے ہے. ہمارا ملک ہندوستان کئی اعتبار سے پست ہے، لیکن ملکی سطح پر اور اس کی این جی اوز اپنی سطح پر بڑی گہرائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ممالک، یہ تنظیمیں، یہ جماعتیں صرف اس پر غور نہیں کرتی کہ ہمارا اپنا جو مشن ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا، ہماری تہذیب کیسے فروغ پائے گی، ہمارے ترقیاتی منصوبے کیسے آگے بڑھیں گے، بلکہ یہ شعوری طور پر اپنے حریف پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ہمارا حریف کیسے زیر ہوگا، ہمارا حریف کیسے پست ہوگا، اس کی شکست و ریغ کا سامان بھی کرتے ہیں اور اس کی تدابیر بھی کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ اصلاً یہ ہمارا عین اسلامی ورثہ ہے. اس بات کی تعلیم ہم کو قرآن دیتا ہے، اس بات کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے بتائے ہوئے اسوہ ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کوئی اور اچک لے گیا. اب یہ جو تھنک ٹینک ہے اپنے لیے جو کام کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے. یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے نا کہ اس نے اپنا حریف اسلام کو متعین کیا ہے. اسی میں اتنی طاقت ہے، اس کے قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس کے رسول کی سیرت میں، اس کی تعلیمات میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ اپنے قرآن اور حدیث پر بن گئے تو پھر سے معاشرے کو پلٹ دیں گے. تو انہوں نے کوشش کر کے یہ جو قرآن مجید ہے ہر طرح سے محفوظ کتاب ہے، عالمی انسانیت کے لیے بہترین تعلیم رکھنے والی، نجات دلانے والی کتاب ہے. انہوں نے اپنے بڑے اسکالرز کو لگا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ کتاب تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ منزل من اللہ ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. جو بات جاہلی معاشرے میں کافر اور مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ ساحروں سے سن کر کے آئے ہیں، یہ شاعروں سے لے کر کے آئے ہیں، ویسا ڈھیر سارے ویڈیوز، ڈھیر ساری کتابیں، ڈھیر ساری ریسرچز اس پر موجود ہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ مشکوک ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. ہماری جان، ہمارے ماں باپ فدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہم کبھی کچھ سننا بھی نہیں گوارا کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اس عظیم رسول، اس پاکیزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تھنک ٹینک نے جو جو کہہ رکھا ہے، جو جو الزامات عائد کر رکھے ہیں، جیسی کردار کشی کی ہے، اس کا ایک صفحہ آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن سارا یوٹیوب بھرا پڑا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے ادارے اس کام کے لیے قائم ہیں، یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ اس کام کے لیے قائم ہے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کر رہے ہیں. ہم کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب میں 100 بڑے انسانوں میں پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ غیر مسلم نے بھی اعتراف کیا. مستشرقین میں سے کچھ کی زبانوں سے ہم کچھ تعریف سن لیتے ہیں تو ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اس غیر مسلم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی پاکیزگی کا اچھی طریقے سے اعتراف کیا. لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جو علمی دنیا ہے، اس دنیا میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، وہ تو آپ کے قرآن کے، آپ کے رسول کے، آپ کے امہات المؤمنین کے، آپ کے بنیادی مساجد کے، آپ کے بنیادی ماخذ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اپنے لوگوں کے درمیان انہوں نے ان سب چیزوں کو بالکل بے وزن کر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے کوئی انکشاف نہیں کر رہا ہوں، کھلی ہوئی کتاب. ہم لوگ اپنے ملک میں یہاں کے باشندہ ہیں، شہری ہیں، کبھی کبھی اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے. ہمارے ملک نے، اس ملک کے باشندوں نے ہم کو کہاں کا چھوڑا ہوا ہے؟ کس لائق ہم کو چھوڑا ہوا ہے؟ ہر طرح سے ثابت تھا نا کہ بابری مسجد مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی یہی کہا نا کہ مسجد نہیں توڑی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن مسجد تو آپ سے لے لی گئی. نکاح، طلاق، وراثت پیور مسلمانوں کے مسئلے ہیں، اس کا کسی سے دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. مسلم پرسنل لا کو ہمارا دستور تحفظ دیتا ہے. اس کے باوجود علماء کی جماعتوں کی ہوتے ہوئے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہوتے ہوئے آپ کے اوپر ایک نیا قانون تھوپ دیا گیا. حجاب یہ پسندیدہ ہے تمام تہذیبوں میں. کوئی مذہب ایسا نہیں جو بے حیائی کو پسند کرتا ہو. اور ہمارے ملک کی جو اعلیٰ برادری کی جو اعلیٰ تہذیب ہے، گھونگھٹ تو بڑی قدیم روایت ہے ان کے یہاں، اس میں محفوظ ہوتی ہیں. اس میں سب کا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے. لیکن ایسی پاکیزہ روایت حجاب کو بھی لوگوں نے، عدالتوں نے ننگا کر دیا. دیکھتے رہ گئے. یہ سب کیسے ہوا؟ کن لوگوں نے کیا؟ کیا کوئی ایک خود سر کھڑا ہو گیا اور اس کے کہنے سے ہو گیا؟ نہیں. برسا برس کی محنت ہے، بہت اعلیٰ قسم کا دماغ لگا ہوا ہے. انہوں نے جج پیدا کیے، انہوں نے وکیل پیدا کیے، انہوں نے اس کام پر ان کی زندگیاں لگائیں، اور اب وہ اپنا سارا کام کیے چلے جا رہے ہیں.
اگر ہم لوگ پلٹ کر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی حالت پر غور کریں جس پر ہم کو بڑا ناز ہے، بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر، اپنے شہر کی سطح پر، جس سطح پر بھی ہم غور کرنا چاہیں ہم کو آزادی ہے۔ میں نے کئی ملکوں کے نام لیے کہ ان کے یہاں اتنی بڑی تعداد میں تھنک ٹینک ہیں، اگر ان اعداد و شمار میں آپ مسلم ممالک پر غور کریں تو کہیں ترکی کا، کہیں ایران کا، کہیں ایک آدھ اور ملک کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے شروعات کی ہے، ان کے پاس بھی کچھ تھنک ٹینک ہے۔ ابھی ہم لوگ آج اخبار اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، موبائل اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ جو منظر، قریح منظر ہم فلسطین میں جو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بے سوچے سمجھے ہو رہا ہے؟ کیا یہ بغیر کسی گائیڈنس کے ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے پڑھے ملکی بین الاقوامی دستوروں کے خلاف ہو رہا ہے، ان کے نعروں کے خلاف ہو رہا ہے، ان کی قراردادوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو ملک یہ کر رہا ہے اس کے اپنے اصول کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے شہریوں کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ آگ برسائی جا رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں بے چین ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان جیالوں کو نابود نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے۔ ان کا تھنک ٹینک یہی کہتا ہے کہ ان کا صفایا کر دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ کیا تعداد میں کم ہیں؟ کیا وسائل کم ہیں؟ اتنی بڑی آفت ہے، بین الاقوامی سطح کی آفت ہے، ان کے دفاع کے لیے، ان کی ہمدردی میں جو لوگ نکل رہے ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، انسانیت کی ہمدردی کے نام پر ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی لاہے عمل ہے؟ تمام مسلم ممالک موجود ہیں، تمام علماء موجود ہیں، تمام بڑی بڑی بین الاقوامی ملکی سطح کی جماعتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس دفاع کا بھی کوئی لاہے عمل ہے؟ اقدام تو دور کی بات ہے، دفاع تو حق ہے نا۔ فلسطین سے جنگ نکل کر یمن پہنچ گئی، کل کسی اور ملک میں پہنچ جائے گی۔ ہر آدمی دبکا بیٹھا ہے شتر مرغ کی طرح اور امید کیے ہوئی ہے کہ ریت میں منہ چھپا لینے سے میں بچ جاؤں گا۔ یہ اس کبھی کا خمیازہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک میں مسلمان کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کب تک ہمارے میناروں سے یہ آواز بلند ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم آزادی کے ساتھ صدا ریز ہوتے رہیں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ ادھر تلوار سیکل ہو رہی ہے، ادھر کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، تیاری، سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرنا،
منصوبہ بندی کرنا، علوم میں مہارت حاصل کرنا، اس مہارت کا استعمال کر کے صحیح لائے عمل دنیا کو دینا اور اقدام کرنا، یہ تو ورثہ تھا اسلام کا، یہ تو تعلیم تھی قرآن کی، یہ تعلیم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاہلیت کے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، پڑھے لکھے لوگ کم تھے، لکھنا تو بہت ہی کم لوگ جانتے تھے، آپ نے ترجیحی طور پر تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ نے ترجیحی طور پر یہ چاہا کہ ہمارے پاس اہل قلم زیادہ بنے، قیدیوں کی سزا اس بنیاد پر کم کر دی کہ ہمارے لوگوں کو لکھنا سکھا دو۔ قرآن اصل بنیاد تھی، قرآن کے عالم بڑے قاری آپ نے تیار کیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ابن مسعود میں سب سے ماہر ہیں، قرآن سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھو۔ یہ شریعت اسلامی نئی نئی ڈیولپ ہو رہی تھی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سمجھنے بوجھنے کی تھی۔ کہا کہ اس میں فقہی بصیرت، اجتہاد کی قوت عمر اور ابن عمر میں زیادہ ہے، ان سے استفادہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جہاد میں لوگوں سے دشمن سے برسر پیکار ہونا پڑا، تعداد میں کم تھے، وسائل کم تھے، جنگیں تو جیتی نہ زیادہ تر، کس لیے جیتی؟ آپ نے جنگ کے فنی ماہرین پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، مقامات کا، ہتھیاروں کا استعمال کا ہنر دیا، اللہ نے اس لیے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق تیار کیے۔ یہ صرف انسانیت کے ہمدرد نہیں تھے، عالمی انسانیت کا نظام کیسے چلے گا، سیاست کیسی ہوگی، نظام حکومت کیسا ہوگا۔ ابھی آج کی تاریخ میں بھی بڑے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اچھا عادلانہ نظام سیاست اگر سیکھنا ہو تو عمر فاروق کا مطالعہ کرو۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ اسلام کی تربیت تھی، یہ قرآن کی تربیت تھی، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ ہم لوگ علماء کرام بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ ارے پورے اسلام کے امین بھی ہم لوگ ہیں، اس کے دائی بھی ہم لوگ ہیں، اس کے ترجمان بھی ہم لوگ ہیں۔ ہم نے صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا؟ ہم نے جو دین کی روح تھی، راسخ فی العلم جو پیدا کرنے تھے، قرآن کی روشنی میں معاشرے کو جو تعمیر کرنا تھا، کیا ہم نے قرآن کو سب سے اوپر رکھا؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کو سامنے رکھا؟ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تسبیحات میں اتنا ثواب ہے، ان الفاظ کو، ان دعاؤں میں اتنا ثواب ہے، ان رکعتوں میں اتنا ثواب ہے۔ کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کل دین ہے؟ صرف نمازیں پڑھ کر کے ہم سرخر ہو جائیں گے؟ اور قرآن مجید نے وراثت کی تقسیم کا جو حکم دیا ہے، صفحہ صفحہ پر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جو تعلیم دی ہے، اس کو نظر انداز کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعوری طور پر ایک ایک مضمون کے جو ماہرین پیدا کیے، ہم اکیلے ایک مضمون میں ماہر پیدا کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ عوام سے شاید صرف اسی بات کا حساب ہو کہ نماز کتنی پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں،
उलमा का तो अलग क्वेश्चन है, तो अलग होगा ना, पूछा तो जाना चाहिए ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, क्या किया तुमने। उलमा जब हम लोग बोलते हैं तो इससे मुराद जो मदरसे से फारिग होकर के निकलते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं, वो कहलाते हैं। लेकिन कुरान मजीद ने जिन्हें उलमा कहा है मेरे भाइयों, और जिनके बारे में यह कहा है कि यही सही तौर पर अल्लाह से डरते हैं, उसमें इसकी कैद नहीं है कि वो मदरसे का फारिग हो। सर उसके मुखातब आप भी हैं, जिसके पास सही इल्म हो, इल्म का शऊर हो, इल्म में महारत हो, उसका वो इल्म उसे रब की मारिफत की तरफ ले जाए, हुकूक की शनाख्त कराए, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए। आलिम तो वो है, वरना ये इल्म जो दुनिया में तबाहियों के हथियार जो बन रहे हैं, जो सारी साजिशें जो हो रही हैं, ये भी इसी इल्म की और उलमा की देन है। पढ़े लिखे लोग ही ये कर रहे हैं, सिर्फ जाहिल नहीं ये करता। जाहिल उठेगा तो अपने किसी पड़ोसी को, अपने किसी पट्टीदार को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा थिंक टैंक जब उठता है तो वो कौमों को तबाह करता है, शहरों को मिसमार करता है, आबादियों को हिलाक करता है। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों की है, अरबाब इल्म व दानिश की है। किसी मजमून के भी हो तो मजमून में महारत पैदा करें और उन महारतों का सही तौर पर इस्तेमाल करें। सिर्फ ये नहीं कि माहिर हो गए बहुत ज्यादा तो अपनी महारत को हम अपने तय महदूद रखें। तरबियती इदारे बनाएं, जिनको जरूरत है उनको हम अपनी सलाहियतों से फैज़ पहुंचाएं। तो हमें तो जरूरत है भाई इस वक्त इस्लामी जो अक़दार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिरीन की, हमारे कुरान, हमारे प्यारे रसूल, हमारी उम्महातुल मोमिनीन की सीरतों को दागदार किया गया है। इन सवालात का जवाब देने की मसला हमारी मुसलमानों की जिंदगी के लिए हर लम्हे का एक मसला है, हराम और हलाल का। क्या क्या हराम हमारे सामने परोस दिया जा रहा है हमको पता नहीं। इनको हमारे हलाल में जितनी दिलचस्पी है कि कुछ भी अगर पता चल जाए कि इसको ये हलाल पसंद है तो उसका टैग हटवा देने की कोशिश होती है कि नहीं हमारा वाला तुम खाओ। ये हराम और हलाल का जिंदगी का मसला छोटा मोटा मसला नहीं, न किसी एक शोबे से ताल्लुक रखता है, तमाम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़े लोग चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों पर हराम हलाल, हलाल हराम जो बनता है इसको समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत की, तिजारत को बहुत फरोग दिया, ताजिरों की बड़ी हौसला अफजाई की, उसमें बड़ी बरकत रखी। ये तिजारत का जो सब्जेक्ट है ना, हर समाज से हर आदमी की जरूरत है लेन देन की। तिजारत हम लोग भी करते हैं। हमारी तिजारत 300, 400, 500 साल पहले की लिखी हुई किताबों की बुनियाद पर चल रही है। और जो लोग तिजारत के माहिरीन हैं वो ये जानते हैं कि सुबह शाम में उसके ज़वाबित बदलते हैं, उसके लेन देन के तरीके बदलते हैं, उसमें बहुत जल्दी हराम हलाल में, हलाल हराम में दाखिल होता है। बैंकिंग निजाम है, फाइनेंसिंग सोसाइटियां हैं। किसी को बड़ी तिजारत करनी है, करोड़ों की अरबों की तिजारत करनी है, करना चाहिए ना, आखिर इंसान ही करते हैं, कोई मुसलमान करना चाहिए। उसके सामने ये सवाल है कि पूंजी कहां से ले आऊं। अपनी जमा पूंजी लगाऊंगा तो उतनी बड़ी होगी भी तो उसको साबित करना मुश्किल। फाइनेंस कंपनी के पास में जाऊंगा मदद लेने के लिए तो हाँ बोली साहब आ जाएंगे।
کوئی لاہ عمل تو ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اس عالم انسانیت کو کون لاہ عمل دے گا؟ تجارت ان بنیادوں پر اگر ہو تو یہ صاف شفاف اور حلال تجارت ہوگی. کوئی ایک عملی خاکہ ہونا چاہیے، ایسا خاکہ کہ کوئی بھی تاجر اس منول کو اٹھائے تو اس کے سامنے اس کو رہنمائی مل جائے. ہم لوگ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے، ممبر سے وہ الگ بتاتے ہیں، انفرادی طور پر الگ بتاتے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ بڑے سیدھے سیدھے سامنے کے سوالات ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کرنا یہی چاہیے کہ کھل آنکھ، زمیں دیکھ، زماں دیکھ، فلک دیکھ. کیا ضرورت ہے زمانے کی، کیا تقاضے ہیں زمانے کے. اگر ہمارا دعویٰ یہ درست ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ اچھی طرح چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، تو وہ حل سامنے رکھیں. چیلنجز کا آنکھیں کھول کر کے مقابلہ کریں، سامنا کریں. ہم قائد ہیں، ہم سامنے آئیں، اور جو ہمارے پیچھے جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان تیاریوں کا کسی طرح سے کوئی لاہ عمل تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. کام مسلمانوں میں بہت ہو رہا ہے. بتاتے یہ ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت مسلمانوں کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہوش آیا، اسکول کھلنے لگے، کالجز کھلنے لگے، تھوڑی بیداری آئی، تعلیم کی طرف لوگ آئے، کچھ اور مواقع آئے، کچھ اور تھوڑی سی بیداری آئی. یہ مار کھانے کے بعد ہم لوگ جانیں گے. جب پیٹے جائیں گے تب ہوش آئے گا. یہ تو سنت ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سازگار حالات میں اچھے اور معیاری کام کرنے کے. تو اس لیے ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. اپنی ذاتی، اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی، اپنی ملت کی اور انسانیت کی بہبود کے لیے اس سطح پر سوچیں جس سطح پر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، جس سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنایا ہے، جس سنت کو، جس ورثہ کو دوسرے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور ترقی کر لی ہے. یہ کرنے کا کام ہے. اس کا ایک چھوٹا سا کام تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ علی گڑھ میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی نے شروع کیا ہے، جس کا ذمہ دار ہوں میں. اصلاً تو میرا فریضہ یونیورسٹی میں ہے تدریس کا، لیکن جو وقت بچتا ہے اس ادارے کو دیتا ہوں. یہ ادارہ بنیادی طور پر تحقیق و تصنیف کے ذریعے امت کی اس ضرورت کی تلافی کی کوشش کرتا ہے کہ وقت کے سوالات کیا ہیں. موجودہ زمانے میں جو اعتراضات ہیں قرآن پر، جو اعتراضات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جو اعتراضات ہیں اسلامی اقدار پر، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں مناسب جواب دیا جائے. اس کے لیے ہم لوگ، ہمارے پاس فارغ چند بڑے اسکالرس ہیں جو وہاں بیٹھ کر کے کتابیں لکھتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، مقالات لکھتے ہیں. 1 2 3 5 10 لوگوں کے رکھ لینے سے اس سماج کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر سال 10 نوجوان ہونہار طلبہ کو، چاہے وہ کالجز کے فارغ ہوں، چاہے وہ مدارس کے فارغ ہوں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں اور ان کی اس نہج پر تربیت کرتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے میں سوالات کا کیسے سامنا کریں، چیلنجز کا کیسے جواب دیں. وہ زبانی جواب دینا ہو یا وہ تحریری طور پر جواب دینا ہو، مضامین کی شکل میں ہو، کتابوں کی شکل میں ہو، یہ کام کرتے ہیں. ہم ارباب علم و دانش سے رابطے میں رہتے ہیں. جو بڑے اہم سوالات ہیں ان پر
مجلس مذاکرہ، سیمینار، کانفرنس منعقد کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ان چیلنجز کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے خواہش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ اس طرح کی اور چھوٹی موٹی کوششیں ہیں جو بہت چھوٹے پیمانے پر اس بڑی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہاتھ لگایا ہے ہم لوگوں نے۔ جو چیلنجز ہیں زمانے کے وہ بہت زیادہ ہیں، کام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ادارہ نہیں، سینکڑوں اداروں کی ضرورت ہے، چند افراد نہیں، ہزاروں افراد کی ضرورت ہے۔ جب کھڑے ہوں گے ماہرین بن کر کے، علوم کا اکتساب کر کے، اس کے ایکسپرٹ بن کر کے، تو ان کی جب رہنمائی آئے گی، ان کی رائیوں کی روشنی میں جب معاشرہ تشکیل پائے گا، تب شاید ہم لوگ پھر سے ایک بار خوشحالی کی، عزت کی، سرخروئی کی اپنی وہ زندگی واپس لا پائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثے کے طور پر ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں، موجودہ جو فضا ہے، جو دہشت کا ماحول ہے، اخباروں میں جو خبریں ہیں، مسلمان جتنی بڑی تعداد میں حالات کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، یہ بہت تشویشناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمزور و ناتواں مسلمان کو پسند نہیں فرمایا، جو جسمانی طور پر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہو اور فکری طور پر مفلس ہو۔ جس بات پر سرنڈر کرنے کے لیے کہا جائے وہ وہاں ڈھیر ہو جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے، وطن کی فکر کر ناداں، قیامت آنے والی ہے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اب یہ جو بربادیوں کے جو مشورے ہیں یہ بالکل آشکار ہے، بالکل کھلی کتاب ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، اب بھی ہم اس طرح پر بیدار نہیں ہوں گے، اب بھی ہم اس اعلیٰ پیمانے پر تیاریاں نہیں کریں گے، اب بھی ہم جرات سے کام نہیں لیں گے، تو ہمارے پاس ملکوں کی، تہذیبوں کی برباد ہونے کی تاریخ بھی ہے۔ ان صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ خون ہوتا ہے۔ تو ویسے ہم نہ بنیں، بنانے والے تو وہی چاہ رہے ہیں، اسپین بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں کوئی تیار نہیں ہوگا ہم میں سے میرے بھائیوں وہ دن دیکھنے کے لیے، لیکن تیاری اسی بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے دین کا، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے دین کی قدروں کا، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے قرآن مجید کی عظمت کا، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا، اور اللہ تعالی ہمیں پورے دین کو اس کی تمام اقدار کے ساتھ، تمام امتیازات کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ جو کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی کتاب ہدایت، کتاب رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کی روشنی میں چلنے کی اور معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔